ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ کی, وفاقی وزیر ہیں اطلاعات و نشریات کی. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ووٹنگ کی, لیکن ایک میں نے بڑے اب سیریس 2-3 سوال کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو میں نے آپ سے مذاق بھی کی ہے, ویسی بھی ادھر ادھر کی ہے, لیکن اب میں دو ٹوک چند سوالات کرنے ہیں, کیونکہ آپ صرف وزیر نہیں ہیں, آپ ایک شہری بھی ہیں, آپ ایک ٹیکس پیئر بھی ہیں, اور آپ عوام کی نمائندہ بھی ہیں اور عوام بھی ہیں. دونوں یعنی ہر طرح سے ہے نا. آج کوئی شک نہیں, یہ فیکٹ ہے کہ پچھلے 3.25 سال میں جتنی سفرنگ آپ کی حکومت کی بری پالیسیوں کی وجہ سے اس عوام کو اٹھانا پڑی ہے, بجلی, پانی, گیس, روزگار, بیماری, ایون سیلاب, آپ جو مرضی کہیں کہ وہ صوبائی حکومت کی نالائکی ہے, وفاقی حکومت کی نالائکی ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ حکومت کا کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے سے قاصر رہا ہے. ایسی صورت میں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایسی جمہوریت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں جو نالائق لوگوں پہ ہو, جو انکمپیٹنٹ لوگوں پہ ہو, جو ڈیلیوری نہ کر سکیں. مبشر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی نیگیٹو میسیج ہے کہ یہ حکومت کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکی, اور پھر آپ کا ملک جو ہے وہ نارمل حالات میں نہیں ہے. یہ حکومت روٹین سچویشن میں حکومت نہیں کر رہی, ہم حالت جنگ میں ہیں, اور حالت جنگ کے اندر آپ کی ڈیفائنڈ اور ویل پلانڈ پالیسیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اس میں آپ کو ڈے ٹو ڈے اپنے پلانز چینج کرنے پڑتے ہیں. اور آپ نے خود ذکر کیا کہ سیلاب کا, یہ قدرتی آفت جو ہے یہ کوئی حکومت آواز دے کے نہیں بلاتی, یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب جاپان جیسی ویل ڈیولپڈ اکانومی اور ویل اکوپڈ سینسٹائز جو ملک ہر طرح سے ہے, زلزلہ یہاں پہ آتا ہے نا, آپ دیکھتی ہیں کیا تباہی ہوتی ہے. نہیں, یقیناً ان کی ابھی شارٹ فالز اور شارٹ کمنگز آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ ان جیسے ممالک بھی اس قسم کے ڈیزاسٹرز کو میٹ نہیں کر سکے. جب آپ کے ملک میں دہشت گردی کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ آپ سے ایک بھی ٹیررسٹ جائیں ابھی تک جو 3000 ٹیررسٹ پکڑے گئے تھے بشمول کراچی کے, ایک بھی ٹیررسٹ کو آپ لوگ ٹرائی نہیں کر سکے؟ دیکھیں اس کے لیے ہمارا جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے اس کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, ان کو ویل اکوپ کرنا ہے. وہ آپ ان کو عدالتوں کے حوالے جب کرتے ہیں تو عدالتوں میں گیپس ہیں تو وہ اس کا بینیفٹ اٹھا جاتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ ہم انارکی کی طرف ضرور گئے ہیں؟ سچ بولنا ہے آج. دیکھیں بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو کلپریٹس ہیں ان کو ان کے جرائم کی سزا نہیں مل سکی. وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے کے دوبارہ سے پھر واپس آئے ہیں اور اس سے مسائل بڑھے ہیں, اور ہمیں اس کے لیے سخت قوانین لانے ہوں گے, اور دہشت گردی ایکٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا تاکہ عدالتیں ان کو کسی حوالے سے بھی ریلیف نہ دیں, اور جو بھی کلپریٹ ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے. آپ ویمن فاؤنڈیشن کی بھی منسٹر رہی, میں آپ کو وومن ڈیولپمنٹ کی, میں آپ کو کچھ اعداد و شمار ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2010 میں عورت فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں عورتوں کے خلاف تشدد کے 8000 واقعات ہوئے, پنجاب میں تشدد کے 5492 واقعات درج کیے گئے, 1652 سندھ میں, 650 خیبر پختونخوا اور 79 بلوچستان اور 127 اسلام آباد میں درج ہوئے. پاکستان میں 2236 عورتوں کو اغوا, 1436 عورتوں کو قتل, 557 عورتوں کو عزت کا نام پر اور 928 خواتین کی عصمت دری, اور 633 خواتین نے خودکشی کی, 32 عورتوں پہ تیزاب پھینکا گیا اور 38 عورتیں چولہا پھٹنے کا شکار ہوئیں. آپ لوگوں کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے, جس کی خود سربراہ جو ہیں 2 دفعہ خواتین رہ چکی ہیں, عورتیں رہ چکی ہیں, اس نے ان عورتوں کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ مبشر میں نے 2 نومبر 2010 کو چارج لیا اس منسٹری کا, اور 12 فیبرری کو میں اس منسٹری میں آ گیا. آلموسٹ 3 مہینوں کا مجھے ٹائم ملا, جس میں جینڈر بائس ایک چیز چھوڑیں, میرے ایک سوال کا جواب دیں.
میں نے ایک آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں نے کیا کیا. میں صرف ایک لائن میں یہ میں آپ کو بتاؤں بتا گی دیتا ہوں کہ وہ وومن پالیسی میں آپ جو کو آج تک ایک میں ایسی اون نہیں بات کی کرنے تھی لگا ہوں میں کہ نے اس جس کو کے اوپر اونرشپ آپ دی. کو انتہائی شرمندگی ہوگی اور پاکستان میں موجود ہر مرد کو بھی شرمندگی ہوگی جسے میں بھی شامل ہوں. لیکن میں کم از کم بار بار اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ پچھلے سال ارلی ایئرز میں ایک 3 عورتوں کو زندہ دفنایا گیا بلوچستان کے اندر, اور جس شخص نے یہ کہا کہ عورتوں کو زندہ دفنانا ہماری روایت ہے, اس کو ایکٹنگ چیئرمین سینٹ بنا دیا گیا, اور اس کی رکنیت کے خلاف آپ میں سے کسی نے احتجاج نہیں کیا جو آئینی طور پہ اس کی خارج ہونی چاہیے تھی. آپ کیسے کسی عورت کو حق دلائیں گی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کچھ جو جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں, جو آپ نے اس واقعے کی طرف نشاندہی کی, یہ یقیناً ہمارے معاشرے کے وہ تاریک پہلو ہیں, یہ ہماری سوشو کلچرل جو ویلیوز ہیں, یہ جو فیوڈل سسٹم ہے, یہ انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہمارا ایک گیپ ہے, یہ ساری مشکلات اور مسائل معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا یا بحیثیت شہری کہ آپ لوگوں کو اتنی شرم تو ہوگی کہ آپ اس کی رکنیت کینسل کرا دیتے. دیکھیں یہ رکنیت کینسل کرانے کا ایک طریقہ کار, رکنیت لینے کا بھی طریقہ کار ہے آئین میں, اس کو کینسل کرانے کا بھی طریقہ کار ہے. نہیں سر, وہ جذبات سے نہیں ہوتی نا. کوئی بھی سول سوسائٹی یا حکومت کا کوئی بھی انڈیویجول جا کے پٹیشن فائل کر دے کہ یہ بندہ نااہل ہونا چاہیے. آپ عورت نہیں ہیں. نہیں, میں دیکھیں اس میں میرے اوپر جو میں پارلیمنٹیرین کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. کوئی شخص بھی جا کے کر سکتا ہے. میرا مطلب ہے کہ اگر آپ جیسے باشعور لوگ جو قانون کو سمجھتے ہیں, لیجسلیشن کو سمجھتے ہیں, آپ نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ اگر ڈسکوالیفیکیشن فائل کرنی شروع کروں گی تو شاید پارلیمنٹ میں آپ کو نظر ہی نہ آئے میرے سمیت. بشمول گیلانی صاحب کے بیسک بات یہ ہے کہ آپ گیلانی صاحب فارغ ہوں گے اس میں. گیلانی صاحب اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہ خواتین کو اپنی کانسٹیچوئنسی ڈکلیئر کرتے ہیں, مائنورٹیز اینڈ خواتین کو, اور انہوں نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کی جنگ لڑی ہے, ان کو سپورٹ کیا, ان کے رائٹ کو وہ اپنے گھر میں ہی لڑی ہوگی. میں نے تو نہیں آج تک دیکھی ان کی خواتین کے حقوق کی جنگ. ایک خاتون کو انفارمیشن منسٹر بنانا, خواتین پہ اعتماد کا اظہار, اس کے لیے اور بڑے الفاظ ہیں, وہ میرے سے نہ سنیں, وہ آپ خود ہی ہمیں نوٹس بھیج دیں گے. مجھے صرف یہ بتائیں, یہ فیکٹ نہیں ہے کہ آپ لوگ عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی لیجٹمیٹ قانون سازی کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ نہیں جی, ہم نے وومن تیزاب پھینکنے والی عورتوں کے اوپر ورک پلیسز کیا, اور یہ ہمارا ایسڈ اینڈ کیروسین تھروئنگ بل جو ہے وہ کتنے سال سے پینڈنگ ہے؟ یہ بھی آپ کی مطلب نہ چیز یہ جو سامنے بیٹھی ہے اس کو یہ اعزاز ہے کہ آتے ہی ہم نے ایسڈ کرائم بل کو قاعدہ ایک لیجسلیشن کے طور پہ پریپیئر کیا, اس کو ٹیبل کیا فلور آف دی ہاؤس پہ, اور وہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا ہوا ہے. کسی بھی اس کی جو کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ریٹیفائی ہو کے وہ فلور آف دی ہاؤس پہ آ جائے گا. اگر صدر یا کسی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا گورنر کی بیٹی کا معاملہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ 2 گھنٹے میں 2/3 میجورٹی سے اپروو ہونا تھا. یہ اتنی ہزاروں عورتیں جو غریب کی بچی ہیں تو اس لیے کچھ نہیں ہوا. آئین جو ہے خواہشات پہ نہیں بنتا نا. اگر آئینی ترامیم اور آئین جو ہے وہ اس کی امینڈمنٹ ترامیم تو آپ لوگ 2 گھنٹے میں کرتے رہے. دیکھیں اگر 2 گھنٹے میں اسمبلی میں ترامیم ہوتی رہی. 1973 کے بعد آپ نے 18ویں ترمیم کو کتنے سالوں کے بعد سچ بولیں, خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں, کیا 18ویں ترمیم جو ہے یہ خواہشات کے مطابق نہیں ہے؟ نہیں, اس میں خواہشات شامل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ شامل ہے. فنڈامنٹل رائٹس کو نگیٹ کرتی ہے. نہیں کرتی ہے. آپ اگر یہ کہتی ہیں کہ جناب پروٹیکٹ کرتی ہے, کمال کرتی ہیں, پارٹی ورکر کو آپ نے واڑ دیا, ممبر کو واڑ دیا کہ جی وہ کسی سے پارٹی پریزیڈنٹ الیکشن نہیں کرائے گا, پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشن نہیں ہوگا. پھر آپ پوری پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں. میں تو کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ 44% ووٹوں. نادرا کہتی ہے کہ 44% ووٹ بوگس ہے. نادرا کا کہنا ہے 44% ووٹ بوگس ہے. آپ مجھے نادرا کا دیکھیں بات یہ ہے کہ نادرا کیا کہتا ہے, ایک کیس آپ کورٹ میں لے گئے ہیں, لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. آپ اور میں ادھر بیٹھ کے تو ایک نئی عدالت تو نہیں لگا سکتے نا کہ ہم اپنی مرضی کا فیصلہ دیں. لیٹ دیم ڈیسائیڈ, پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ وہ کس کی فیور میں کرتے ہیں ڈیسائیڈ اور کیا ڈیسیژن کرتے ہیں. وہ یعنی جو کورٹ کی ورڈکٹس ہیں جب تک نہیں آتی, وہ کورٹ کے باہر میں اور آپ چینلز پہ بیٹھ کے ایک نئی عدالت لگا کے اس پہ فیصلے نہیں کر سکتے. پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے کہ یہ اداروں میں جو تصادم کی باتیں ہو رہی ہیں, حکومت کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, جمہوری سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں,
پاکستان کے عوام نے ایک جدوجہد کر کے اس ملک کے لیے جمہوری اداروں کو، پارلیمنٹ کو، جمہوری کلچر کو پروان چڑھایا، وہ اس کا دفاع بھی کریں گے اور یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی انشاءاللہ۔ وہ ریلیف جو عوام کا حق ہے یہ حکومت اس کو دے گی، اور ہم عوام کے کٹہرے میں اپنے آپ کو احتساب میں پیش کریں گے۔ عوام کے پاس جو ووٹ کی طاقت ہے، ٹھپا ہے، وہی ہمارے اصل جو ہے وہ احتساب کے حقدار ہے، اور وہی طاقت کا سرچشمہ ہے، اور ہم نے انہی کو امپاور کرنا ہے، انہی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انہی کو اونرشپ دے کے ہم نے آگے لے کے اتنے چلنا ہے۔ مہینوں سے عوام کے پاس ایک اچھی خبر تھی، ایک ہی خواب تھا جس کو آپ نے چکنا چور کر دیا کہ یہ ہم عوام 5 کا سال خواب تک نہیں پورے رہ ہے، رہے ہیں۔ یہ عوام کا خواب آپ نہیں ہے، نے یہ سواد کٹا مٹی چند پاؤ نام نہاد ان پولیٹیکل ایکٹرز کا، نان سٹیٹ ایکٹرز کا خواب ہے، یہ عوام کا خواب نہیں۔ عوام کا خواب ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی ضمنی الیکشنز میں سیٹیں نہ جیتی، وہ پھر عوام جو ہے اس کو ووٹ نہ دیتے۔ میرا لاسٹ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے اور حدیث مبارک ہے کہ جو بھی حکمران ہوں گے ان سے بہت کڑا حساب ہوگا، اور ان کیونکہ وہ جواب دہ ہیں اپنی عوام کے ساتھ اس میں کیے کوئی گئے شک ظلم نہیں، کی۔ ہیئر آئی ایگری ود یو۔ اور میں آپ کو بڑے ہمارا معذرت کے ساتھ ایک آپ کے بات کہوں، کٹہرے میں، عوام کے میں آپ کو کٹہرے بڑی میں، معذرت کے پھر ساتھ آخر کہوں، میں اللہ کے کٹہرے میں، میں آپ کو ہم نے بڑی تو پتہ معذرت نہیں کے کس ساتھ کس کہوں، کٹہرے میں ابھی جانا تک آپ لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو آپ لوگوں کے لیے ڈھال بنے۔ ہمارے لیے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ وٹنس کر رہے ہیں کس مشکل ترین صورتحال میں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، تو یہ حکومت جو ہے 3 سال اس نے پورے کیے ہیں اس ملک کے عوام کو وہ داروں کے ٹکراؤ سے بچا کے ہم ریکنسلیشن، ڈائلاگ اور مشاورت کی سیاست کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہم نے ملک کی خاطر اپنے سیاسی مفاد قربان کیے ہیں، اور بے شمار وہ اچیومنٹ جو پاکستان کے عوام کے لیے اس حکومت نے کی ہے، لیٹ them decide during the electoral process۔ مجھے کیوں نہیں یقین آ رہا ہے ان ساری باتوں کا؟ اس لیے مجھے کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ کا، اور آپ کو خود ہنسی آ رہی ہے؟ نہیں مجھے ہنسی اس لیے نہیں آ رہی کہ میں نے تو روز عوام میں ہونا ہے، میں نے تو اس عوام کے کٹہرے میں ہر روز جانا ہوتا ہے، اور وہ بھی عوام ہے جنہوں نے مجھے منتخب کیا ہے، وہ بھی عوام ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں۔ وہ بھی تو عوام تھی جس نے رانا ثناء اللہ کو منتخب کیا، اس کے متعلق تو آپ نے بڑی عجیب باتیں نہیں، وہ بھی میرا نہیں، میں کوئی عجیب نہیں کی، وہ آپ نے کہا کس سیاستدان کا کی سرجری کریں گی، تو آپ کس وزیر کی، یہ تو میری چوائس ہے نا کہ یہ میں کس کو اعزاز ڈاکٹر بخشوں۔ عاشق اوان ہمارے ساتھ ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات ہیں۔ آپ بھی دنیا نیوز کو اپنی رائے بھیج سکتے ہیں، اور اگر آئندہ آپ نے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے لیے کوئی سوال بھیجنا ہو تو دنیا نیوز کو ای میل کریں، ہم اگلی ایک نشست ان سے ارینج کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر، اینڈ ویل پٹ یور کویسچنس، عوام کے کویسچنس ڈاکٹر صاحبہ کو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔